وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 حصہ چہارم، درس کا نمبر 1860. آج کا موضوع، کیا ہم نے جنت کی بجائے دوزخ کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو. کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. پڑھو، تلاوت کرو جو وحی کی گئی ہے تمہیں اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو. بہت اہم آیت ہے سامعین کرام، اور اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں، اس آیت مبارکہ میں بہت ہی کلیئر ہدایات یا ایک تصویر ہے کامیابی کی، انسان کی نجات کی، زندگی میں نجات کی، زندگی کی معراج کی، اور زندگی میں کامیابی کی، اور نقصان سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی ٹو دی پوائنٹ بات ہے. اگر آپ لوگ اس کو سمجھیں، یہ ہمارے لیے ہے. اور اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تم کتاب کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارو اور نماز کو قائم کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. دیکھیں، ایک بات میں یعنی عمومی طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم غافلین کا ایک گروہ ہیں،
یہ امت سوئی بھی ہے، یہ منزل بھٹک چکی ہے، اللہ نہ اس کی منزل ہے نہ یہ منزل اللہ کو بنانا چاہتی ہے۔ تو باقی تو پھر خالی خولی باتیں ہیں۔ جو بھی باقی رہ جاتا ہے یہ برائے نام ہے، دین اسلام، اللہ کی توحید، آخرت کی تیاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی عبادت یا بندگی، یہ بس خالی خلی نام، یہ ایک بس برائے نام سی چیز رہ جاتی ہے۔ آج ہم جس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں اس سے دین، یعنی آپ کو پتہ ہوگا اچھی طریقے سے کہ دین اسلام کی، قرآن کی، اللہ کی خالص عبادت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ایسی ضرورت جو جس کو حاصل کیے بغیر آپ رہ نہ سکے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو اب وہ ہمارے محاورات میں بھی ہے نا کہ اگر بھوکے سے آپ پوچھیں گے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ کیا کہے گا؟ 4 روٹیاں۔ تو اسی طرح دیکھیں، اس میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، بات سادی ہے۔ ہم ظاہری مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہری مفاد، میرا ظاہری مفاد جو ہے، یعنی ہمارا ظاہری مفاد ہمارے لیے مقدم ہے۔ کسی نے اگر آپ سے ایک آدمی ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، ₹1,00,000 تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھتا، لیکن کوئی اگر راہ چلتا شخص اس سے ₹1,00,000 کا مطالبہ کر دے تو وہ نہیں دے گا اسے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے، جتنا بھی مالدار ہو، وہ اپنے مفادات کا لالچی ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ دیکھیں، یہ پیسوں کی تو ویسی میں نے آپ کو بات کر دی، لیکن ہم وہ ضرورت کی میں بات کر رہا تھا۔ دین کی سمجھ، قرآن کی سمجھ، اللہ کی بندگی، اطاعت، عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، روز محشر یا آخرت کے لیے تیاری، قبر میں جو حالات آ رہے ہیں، آنے والے ہیں ہمارے سامنے، یہ سب ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ ہم اس کی ضرورت، ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ تو توحید اور شرک کا ہے۔ ہم لوگ شرک خفی میں مبتلا ہیں، اور اس سے بچنے کی ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کتنی مرتبہ یہ آیت پیش کر چکا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، لیکن ہم تو آپس میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن کسی کو اس کے باوجود کہ سب سے بڑا گمراہ، اب بھئی ہم سب سے بڑے گمراہ ہوں یا سب سے چھوٹے گمراہ ہوں، ہمیں اس کی کیا پرواہ۔ گمراہی یا ہدایت ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ اسلام یا کفر، شرک یا توحید، منافقت یا اخلاص، یہ ہمارے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی ہیں چیزیں۔ سچی اور صاف اور کھری بات اگر میں کہوں، سیدھے راستے پر چلنا یا نہ چلنا، یہ ہمارے لیے غیر اہم بات ہے۔ میں تو دیکھیں آپ سے ذاتی طور پہ، کبھی آپ نے اس بات پہ اصرار کیا ہے کہ بھئی میں نے تو اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے ہی پر چلنا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا یا نہ چلنا، اس کی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ اور اس کی وجہ تو دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، یہ قرآن آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کہوں، یہ آپ کی سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔
اس کو آپ نہیں سمجھیں گے، اگر کوئی سمجھائے بھی تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن میں ایک آیت ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، داعی کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ قرآن دیکھیں اصل مخاطب تو داعی سے ہے، اس کو تبلیغ کے طریقے یا اس کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر داعی کی جو بات قبول کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے ہے ہدی للمتقین۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اپنے ذہن میں۔ تو داعی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اگر کوئی شخص نہ چاہے تو تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ تھوڑا سا میں نے مختلف ترجمہ کیا ہے لیکن اس کا معنی یہی ہے، یعنی داعی اگر محبت رکھتا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ اس کو ہدایت مل جائے لیکن اس کو نہیں ملے گی، کیوں؟ کہ وہ خود ہی طالب نہیں ہے۔ اب یہ نماز اور یہ قرآن اور یہ ذکر اللہ کا ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ میں کھری اور سچی بات کہنا پسند کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میں میٹھی میٹھی لوریاں سنا کر سلا دوں جس طرح کہ ہمیں سلایا جاتا ہے۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ شکر کرو کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور تم مسلمان ہو۔ کون سا مسلمان، کون سا ایمان؟ ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں ہے اس کا۔ ہمیں نہ اسلام کا پتہ ہے نہ ایمان کا پتہ ہے۔ آپ دیکھ لیں ایمان کے لفظ تو آتے ہیں سورہ عصر میں، تو بالکل وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صرف جو لوگ ایمان اور عمل صالح والے ہیں وہ لوگ نجات پائیں گے۔ ہمیں تو آپ دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم کیا اپنے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں نہ ایمان کا پتہ ہے نہ عمل صالح کا پتہ ہے نہ عبادت کا پتہ ہے کہ عبادت ہے کیا چیز۔ آپ میں تو دیکھیں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ خود محسوس کریں۔ عبادت کو تو آپ نے 5 بنا تک محدود کر لیا ہے، مٹھی پر داڑھی اور تسبیح اور سر پہ ٹوپی یا رومال اور بس تسبیح ہاتھ میں، اور بس یہ اذان ہوئی اور آپ مسجد چلے اور رمضان آیا روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ کا مہینہ آیا تو زکوٰۃ دے دی، اور عمرے پہ عمرہ اور حج پہ حج۔ آپ نے تو اسی تک محدود کر لیا ہے۔ دیکھیں میں تو آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو کہ ہے عبادت۔ آپ کتابیں کھنگال لیں، آپ کو اس کا مطلب یعنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور بعض لوگ تو بڑی شدت اور اصرار کے ساتھ عبادت کو مقصود قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ مقصود نہیں، یہ ضرورت ہے۔ عبادت کے ذریعے آپ کو اپنا مقصود ملے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندگی کا راستہ ہے، اور بندگی کے لفظ کو ہم نہ تو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس بات پہ بھی ذرا آپ غور کریں نا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ 2 چیزیں ہیں، پہلے تو کتاب کو مد نظر رکھ کر کتاب کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن کی ہدایت کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ پھر ہے اس میں ہم نے خاص طور پہ رب سے تعلق کا ایک خاص ذریعہ اپنانا ہے۔ 5 وقت رب ہمیں بلاتا ہے، اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ لگا ہوا ہوں، لیکن یہ میری باتیں جو ہیں یہ جگہ نہیں پکڑتی۔ بار بار میں ایک بات کو دہراتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں۔ بہرحال میں تو کہہ رہا ہوں نماز مومن کے لیے ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر وقت وقت پہ نماز فرض ہے۔
ہم تو ایمان والے ہیں ہی نہیں، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے. ہمیں یقین ہے وہ دنیا پر ہے. آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، اس کا عقیدہ، اس کا یقین ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، دنیاوی مفاد پر ہے. آپ خود دنیا دار ہیں، دنیا والے ہیں. اپنے بچوں کو آپ نے دنیا کا مقصد دیا ہوا ہے، اور صرف دنیا اور صرف دنیا. دیکھیں، آپ خود دنیا کے بیمار ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی آپ نے دنیا کی بیماری ڈال دی. یہ ایک بیماری ہے، ایک نشہ ہے. ایک نشہ تو ہوتا ہے اللہ کی محبت کا، سبحان اللہ، اور ایک نشہ ہے دنیا کی محبت کا. یہ ہم پر ایک نشہ چڑھا ہوا ہے. نشے میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. ہم سب دنیا کے نشے میں مبتلا ہیں. ایک نشہ ہے، بلا ہے نشہ دنیا. ایک شعر کا ایک ٹکڑا میں نے کہا ہے، بلا ہے، بہت بڑا ہے نشہ دنیا کا، جو ہے بہت بڑا نشہ ہے. آپ دیکھ لیں، آپ میں یعنی ہر شخص ایک دنیا کے نشے میں ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا. اب آج کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے، مثال کے طور پہ 10 سال بعد کوئی اور ہوگا، اور کیا ہوگا. آج کا آرمی چیف ایک اپنے، آج کا صدر، آرمی چیف، چیف جسٹس، یہ وزیر اعظم، یہ ان سب کا ایک نشہ ہے. نشہ میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک آپ دیکھیں پروٹوکول ان کو مل رہا ہے. ہر ایک کا ایک پروٹوکول ہے، وہ ان کو مل رہا ہے. یا ایک عام کارخانے والا ہے، یا ایک عام بیپاری ہے جس کا کام چل رہا ہے، ایک ریڑھی والا ہے جس کے چھولے بھٹورے جو ہیں وہ بک رہے ہیں اور سیل لگی ہوئی ہے. 3-4 اس نے لوگ رکھے ہیں، ایک پوریاں بنا رہا ہے، اور دوسرا اس میں دال بھر رہا ہے، تیسرا وہ بنا کے دے رہا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر رہا ہے. ان سب کا ایک نشہ ہے. نشہ مطلب آپ پہ جو، آپ کے ذہن پہ جو چیز سوار ہے. ہماری گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں، وہ ایک نشے میں ہیں کہ بس میں اور میری ایک خاص اہمیت ہونی چاہیے. ہم سب تو دیکھیں اللہ کے بندے ہیں. میرا حکم چلنا چاہیے، خاتون خانہ کہتی ہے میرا حکم چلنا چاہیے، میرا حکم مانا جانا چاہیے، اور بس میں تو بس میں اور میں. اسی طرح اس کا میاں ہے، میاں کے سر پہ بھی اپنی میں سوار ہے. یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میرے نواسے، اور یہ سارے دیکھیں، یہ بہت ہی ایک ہم تکلیف دہ صورتحال میں ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ نشے کی حالت میں. نشہ آپ جان رہے ہیں نا، ایک خاص آپ نے دنیا کا ایک تصور بنا لیا اپنے لیے، اور اس میں آپ مبتلا ہو گئے. تو اب کوئی اور بات جو کتنی بھی سچی ہو، تو وہ نشے کی حالت میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جبھی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کیوں موجود ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ نہیں تھے، اب آپ موجود ہیں روئے زمین پر. آپ یہ سوچیں کہ آپ کیوں ہیں. نشہ چھوڑ دیں، آپ یہ دنیا کے نشے چھوڑ دیں. آپ نے کبھی، میں تو اپنی ہمارا فیس بک ہے پیج میرا ہے، اس پہ میں ایسی باتیں لگا لیتا ہوں. خبر میں دیکھیں میری ایک پوسٹ موجود ہے میرے پیج پہ، کسی پرانا قبر کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے، ساری ہڈیوں کو وہ تصویر لگائی بھی ہے، کسی نے لگائی ہے، میں نے پوسٹ کی بھی ہے. بس یہ آپ کی حقیقت یہی ہے. بوسیدہ ہڈیاں، پھر اس کو تو کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا بوسیدہ ہڈیوں کو. اس وقت آپ کے خیال میں، یعنی آپ کے دماغ میں خیال ہے، لیکن حقیقت تو آپ دیکھ لیں ابتدا کیا ہے آپ کی.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرمایا افلا یر الانسان فلینظر الانسان مما خلق، آخری پارے کی صورت ہے. انسان یہ دیکھیں کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ایک اچھلتے ہوئے پانی کی بوند سے اس کو بنایا گیا ہے، جو پیٹ میں صلب سے باہر نکلتا ہے. یہی ہماری پہلی جسم کی حقیقت تو یہی ہے. دیکھیں ہم ظاہر کے دھوکے میں ہیں، لیکن ظاہر کی آپ حقیقت تو دیکھیں اپنے، کہ آپ ایک اچھلتے ہوئے پانی کی ایک بوند میں موجود تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کا جسم بنایا ہے. وہ علقہ مضغہ اور وہ جو بھی ہے اس کے وہ ہے. تو پھر آخر میں کیا ہے؟ آپ سے وہ روح چلی جائے گی جو امتحان کے لیے دنیا میں آئی تھی، اور پھر آپ اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے. جسم جو ہے بس وہ آپ کا مٹی ہو جائے گا. یہ ان باتوں پر ہم سوچتے نہیں ہیں. اور دیکھیں حقیقت کو اگر آپ نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں کسی بھی چیز کی آپ حقیقت کو نہ پہچانیں، اس کے استعمال کو نہ سمجھیں، تو اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس سے آپ اس طریقے یا اس کو غلط استعمال کریں، چیز کا استعمال غلط کریں. مثال کے طور پہ ایک چھنی ہے بڑی، اس میں آپ چائے پکانا چاہیں تو چائے تو نہیں پکے گی. اس میں چھلنی میں پانی ڈالیں تو وہ تو نہیں ہوگی بات. یا آپ ایک چیز کی طریقہ کاری غلط کر دیں. ایک ہنڈیا خاتون خانہ بنا رہی ہے، اس کی ریسیپی گڑبڑ کر دیں. یہ تو سارا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے، ہماری کامیابی کے لیے ایک ریسیپی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے. اور وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت میں ہے. یہ عبادت کرے گا تو تب اس کی نیا پار لگے گی، عبادت نہیں کرے گا تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم لوگ عبادت کا مفہوم بھی نہیں جانتے، اور عبادت کو تو آپ دیکھ لیں، آپ کیا عبادت کے معنی کرتے ہیں. بہت سے ممبر پر بیٹھ کے لوگ جو ہیں یہ اصرار کی کہ بھئی یہی مقصد ہے، حالانکہ یہ مقصد کا ایک ذریعہ ہے. جنت میں تو نماز روزہ وغیرہ نہیں ہوگا اگر آپ نے اسی کو سمجھ لیا ہے. جنت میں تو ہمارا مقصود ہے. یہاں دنیا میں آپ نے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے اس کا کہنا ماننا ہے. مختصر بات یہ، اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اگر آپ نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا گمراہ شخص قرار دیا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے منچاہی زندگی گزار رہا ہے. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، جو اسلام کی حقیقت تک نہیں جانتا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس غفلت سے باز آ جائیں. یہ بہت ہی زیادہ تباہ کن بات ہے آپ کے لیے. دیکھیں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اس میں میرا اپنا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے. کیا آپ مجھے پیسے دیں گے اور چندے دیں گے اور یہ کریں گے اور میری خدمت کریں گے اور یہ کریں گے، اور مجھے تو کوئی آپ سے مطالبہ ہے ہی نہیں. آپ سے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. میرا اجر تو رب جانے اور میں جانوں. بس آپ سے میرا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. صرف یہی درخواست ہے کہ اپنے اوپر آپ رحم کریں.
اپنے لیے کنواں نہ کھودیں، اس میں آپ گر جائیں گے۔ یہ میں آپ کو کر چکا ہوں یہ بات، اور آخر میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں انسان کی پیدائش جب ہوئی ہے، یہ آگ کے گھڑے کے دوزخ کے کنارے پر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذرا سوچیں۔ میں بڑی بات کر رہا ہوں اور یہ بات قرآن میں موجود ہے، میں نے اپنے آپ سے نہیں کر رہا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ شفا حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے، اے لوگو، اے مومنوں، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، میں نے اس سے تمہیں نکال لیا۔ تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ آگ کے گڑھے کے کنارے ہوتا ہے۔ اگر یہ رب کی بات کو نہ سنے اور اس پر یقین نہ کرے تو یہ اس گڑھے میں گر جائے گا۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ مومن کہیں گے کہ ہم نے تو ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا کہ وہ ہمیں یقین کی طرف بلا رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ہم نے یقین کر لیا کہ ٹھیک ہے، اللہ ہی میری منزل ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں اللہ کا ہوں اور تیاری کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، میرا اس پر یقین ہے، لہٰذا میں رب کو اپنی منزل بناتا ہوں اور رب کے راستے پر چلتا ہوں۔ دیکھیں یہ بہت کلیئر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہمیں تو اس بات کا یعنی پتہ تک نہیں ہے کہ ہم آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہیں۔ میں دنیا میں دیکھیں جب تک یعنی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ گر بھی چکے ہیں۔ انسان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے دنیا ہی کو مقصود بنانا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا ہی پر لٹو ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری منزل تو دنیا ہے، میری زندگی، میری موت بس دنیا کے لیے ہے۔ یہ ہم نے غیر اعلانیہ ہم نے اعلان کیا ہے، ہم نے اعلان نہیں کیا اس کا، لیکن ہم دنیا پر فدا ہو گئے ہیں، دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے، ہم نے کافرانہ روش اپنا لی ہے۔ یہ سب باتیں میں قرآن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی۔ یہ کون ہیں؟ جنہوں نے پسند کر لیا ہے یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے آخرت کی زندگی۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے بھیا، یہ ہم ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم دنیا سے یعنی محبت جو ہے اس کو نکالنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو دیکھیں جدوجہد سے ہوگا، کوشش سے ہوگی، کیونکہ آخرت میں آپ کو کامیابی اگر ملے گی، قرآن کی روح سے میں بات کر رہا ہوں، تو آپ کو ارادہ بنانا ہوگا، پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی جیسے کہ اس کا حق ہے، تو پھر آپ دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ سے بچا لے گا۔ لیکن ہم تو اس دوزخ میں بڑے رہنا چاہتے ہیں، ہم تو اس دوزخ میں موجود ہیں۔ آج دنیا کی محبت ہمارے دل میں گر گئی ہے اور ہم اس محبت کو تو نہیں نکالنا بھی نہیں چاہتے۔ کسی سچے آدمی کی تلاش ہے آپ کو؟ کسی رہنما کی تلاش ہے؟ کیا اللہ کو آپ خالص اللہ کی طرف خالص رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا خالص اللہ کی بندگی کے لیے آپ تیار ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کے لیے آپ تیار ہیں؟ ان ساری باتوں کا جواب نفی میں ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم